السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم صحیح البخاری اول سبق نمبر 18 اسباب المعاصی من امر الجاہلیتی سے شروع کریں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے عزیز طالبات آپ دعا پڑھ لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی عزیز طالبات کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات آج ہم شروع کریں گے، یہ باب نمبر 22 ہے، المعاصی من امر الجاہلیتی ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ معاصی گناہ یہ امور جاہلیت میں سے ہیں، من امر الجاہلیت یہ امور جاہلیت میں سے ہیں، ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، یعنی ان کا مرتکب کافر نہیں ہو سکتا، لا یکفر صاحبہ بارتکابها، یعنی ان معاصی گناہوں کا مرتکب کرنے والا سوائے شرک کے کافر نہیں ہوتا۔ یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی کبیرہ گناہ ہیں ان سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل فرما رہے ہیں، ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت کی بو محسوس ہوتی ہے۔ وقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دون کا لفظ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اس سے نیچے کے جو گناہ ہوں گے، یعنی شرک کے نیچے سے جو گناہ ہوں گے، ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا مغفرت کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یغفر کا معنی مغفرت کر دے گا، ما ان گناہوں کی، دون ذالک جو اس درجے سے نیچے ہوں گے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اب حدیث مبارکہ ہے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل عن المعرور قال لقیت ابا ذر بالربذۃ۔ راوی سلمان بن حرب وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ واصل سے، وہ معرور سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ربضہ مقام پر ملا، یہ ربضہ ایک جگہ کا نام ہے۔ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ، ان پر بھی چادر تھی، انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، حلہ کپڑے کو، جوڑے کو بھی کہتے ہیں، چادر کو بھی کہتے ہیں، مطلب انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، وعلی غلامہ حلۃ، تو اسی کی مثل بھی ایک کپڑوں کا اچھا عمدہ جوڑا تھا، جس طرح خود پہنا ہوا تھا ایسے اچھا جوڑا ان کو پہنایا ہوا تھا۔ فسألتہ عن ذلک، تو میں نے اس کی وجہ دریافت کی کہ یہ جو آپ نے غلام کو بھی اچھا عمدہ جوڑا پہنایا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، انی ساببت رجلا فعیرتہ بامہ، میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی، اور وہ گالی کیا تھی؟ فعیرتہ بامہ، یہ اس برا بھلا کہنے کا ذکر ہے کہ میں نے اس کی والدہ کے بارے میں اس کو عیب دلایا تھا، یعنی میں نے کہا تھا کالی ماں کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر ہوئی، فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، کیا تو نے اس کی ماں کے بارے میں اس کو عیب آڑ دلائی ہے؟ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تم ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت والی بات ہے، جس میں جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے بھائی یعنی جو تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، تو ان کو اللہ کے رسول نے بھائی فرمایا ہے، یہ جو تمہارے بھائی ہیں یہ تمہارے
اخوانکم خولکم، یہ تمہارے جو اللہ تعالیٰ نے ماتحت کیے ہیں، یہ اللہ نے اپنے امر اور اپنے ارادے سے تمہارے ماتحت کیے ہیں۔ تو تمہارے جو غلام اور باندیاں ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے بھائیوں کو، ان کو اللہ نے تمہارے غلام اور باندیاں بنایا ہے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے وہ تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جب تم میں سے کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو، تحت یدہ کا معنی جو اس کا غلام ہو، فلیطعمہ، چاہیے کہ اس کو کھلائے، مما یاکل، جو وہ خود کھاتا ہے، ولیلبسہ مما یلبس، اور اس کو پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، ولا تکلفہم ما یغلبہم، اور ان کو مکلف نہ کرے، یعنی ایسے کام ان کے سپرد نہ کرے جو وہ نہ کر سکتے ہوں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر وہ ان کو مکلف کرے، یعنی اگر کلفتمو، اگر مکلف کرتے ہیں اس باتوں کا، فَأَعِينُوهُمْ، تو تم لوگ ان غلاموں کی مدد کرو۔ اب یہ حدیث مبارکہ دو جگہ پر اور بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، یہ سورہ حجرات کی 9 نمبر آیت ہے۔ اور فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مومنین رکھا۔ تو یہاں پر بعض نسخوں میں یہاں علادہ باب کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اوپر اگٹھی اوپر ہی ذکر کی گئی ہے، جہاں دوسری آیت ہے اِنَّكَ امرؤ فیک الجاہلیہ، اور اس کے بعد جو یہ آیت لے کر آئے ہیں، جو اوپر آیت ذکر کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک دون ذالک، یہ جو آیت ہے ان اللہ قال عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، یہ آیت ہمارے نسخوں میں اوپر اسی کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، لیکن بیروت کے نسخوں میں اس کو علادہ باب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کسی جگہ پر اپنے نسخوں میں بھی یہ دو علادہ باب ملے تو بھی ٹھیک ہیں، اور یہ ایک ہی باب کے دونوں آیتیں ذکر کر دی جائیں اور پھر احادیث آگے دو احادیث ذکر کر دی جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں طرح ذکر کی گئی ہے۔ اور اس کے تحت یہ حدیث ہے حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب بن یونس عن الحسن عن الاخنع بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بکرۃ، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کروں۔ گھر سے نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال ہو رہا تھا، مسلمانوں کی دونوں جماعتیں آپس میں مٹبیر تھیں، تو اس میں ان کا ارادہ ہوا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دوں۔ اس ارادے سے گھر سے نکلا اور رستے میں حضرت ابو بکرہ ملے۔ فقال این ترید، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ قلت انصر هذا الرجل، میں اس شخص کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ قال ارجع، آپ نے فرمایا واپس لوٹو۔ فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں، یعنی تلواروں سے قتال شروع کرتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے، قتل ہونے والا بھی قتل کرنے والا بھی۔ فلقیت یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ھذا القاتل فما بال المقتول، ھذا القاتل فما بال المقتول، اے اللہ کے رسول یہ قاتل ہے، یعنی قاتل کا دوزخ میں جانا تو بدی ہے، واضح ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن مقتول جس کو قتل کیا جا چکا ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے؟ قال انہ کان حریصا علی قتلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ حریص تھا، پوری کوشش تھی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا، لیکن وہ اس کو قتل نہیں کر سکا اور خود مر گیا، اور خود قتل ہو گیا، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والے کی حرص پر یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس نے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں اسی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو عزیز طالبات، یہ ہمارا ان دونوں ابواب اور ان آیات اور ان کا ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کی تشریح کی طرف۔ باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک،
اس کا تو تھوڑا سا ترجمہ الباب کے حوالے سے تو تھوڑی سی میں بات کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ شرک کرنا اس کا کم درجہ ہے، اور اس سے تردید فرما رہے ہیں معتزلہ کی اور خوارج کی کہ ان کے ہاں ارتکاب کا کبائر کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ، معتزلہ اور خوارج کے نزدیک، تو امام بخاری رحمۃ اللہ ان کی تردید کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اپنے دعوے پر یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ میں 2 دعوے قائم کیے ہیں۔ ایک تو یہ المعاصی من امر الجاہلیتی، معاصی گناہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور جاہلیت میں یہ ایمان کے منافی ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنے پہلے دعوے کی دلیل تو یہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں، یہ حدیث جو حضرت سلمان بن حرب کی ہے۔ پہلے دعوے کی دلیل کیا تھی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جاہلیت کا کام کرتا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہاں دیکھیں انکا امرؤ فیک الجاہلیہ، یعنی ان سے انہوں نے ایک عارض لایا، اور عارض لانا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا یہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کبیرہ گناہ ہوا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک تو یہ بات معلوم کہ کبیرہ گناہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ دوسری بات جو ہے، دوسرا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی کافر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ نیچے والی آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو جب اصلح فرمایا ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، تو یہاں پر کیا فرمایا؟ مؤمنین، ان طائفتان من المؤمنین، مؤمنین کا کیا معنی؟ ایمان والے۔ تو گویا کہ دو فریق آپس میں قتال کر رہے ہیں، تو اس قتال کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ مومنین۔ اگر وہ قتال کرنے والے اور قتل کرنے کا ارادہ کرنے والے اگر وہ کافر ہو جاتے تو یہاں اللہ رب العزت ان کو مومن نہ فرماتے۔ اس آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں مومن کا لفظ لے کر آنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوئے تھے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے تھے، حالانکہ وہ دونوں کیا کر رہے تھے؟ اقتتلوا، وہ دونوں قتال کر رہے تھے، اور قتال پر تو سزا یہ ہے کہ یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا عزیز طالبات، اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیں اگرچہ قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کو مومنین فرما رہے ہیں۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمۃ الباب یہ قائم کیا تھا کہ ولا یکفر صاحب الا بارتکاب الا بشرک، تو یہ اس ترجمۃ الباب سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ وہی نسخے ٹھیک نظر آتے ہیں جن نسخوں میں یہ دونوں آیتیں یکجا ہیں اور یہاں باب کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو باب کا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے وہ نسخے زیادہ بہتر نسخے وہی ہیں جس جگہ پر یہ دونوں آیتیں اکٹھی ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں احادیث اکٹھی ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس موقف کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر کیا ہے، اس حدیث مبارکہ میں فرمایا اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں اپنی تلواروں کے ساتھ آ جائیں اور قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے، تو دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ المسلمان، دونوں مسلمان ہیں، حالانکہ دونوں قاتل اور مقتول دوزخی ہیں لیکن ہیں مسلمان۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا کبیرہ گناہ کرنے سے، کیونکہ اگر یہ کبیرہ گناہ نہ ہوتا تو ان کی سزا دوزخ نہ ہوتی۔ تو اس لیے دوزخ سزا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کا لفظ بولنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا انسان بھی وہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ کبائر سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا ترجمہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس طرح ان کا یعنی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کے ساتھ بھی مناسبت سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلی حدیث مبارکہ کی جو مناسبت ہے وہ واضح ہے کہ
امرؤن فیک امر الجاہلیت انک امر فیک جاہلیہ، اس جملے سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، اور دوسری میں ان طائفتانی سے اذا التقى المسلمان بسیفہما سے اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ اور اس ترجمہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی غرض بھی میں نے بتا دی کہ اس ترجمۃ الباب کو قائم کرنے کی غرض اور کیا ہے، پھر میں نے وجہ استدلال بھی بتا دی کہ اس سے وجہ استدلال کیا ہے، کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔